الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جعل بنائے لکم تمہارے لیے مما اس چیز سے خلقا جو اس نے پیدا کی ہے ظلالا سائے وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں سے اکنانا غار وجعل اور بنائی لکم تمہارے لیے سرابیلا قمیصیں تقیکم جو بچاتی ہیں تم کو الحر گرمی سے وسرابیلا اور قمیصیں تقیکم بچاتے ہیں تم کو بأسکم میدان جنگ سے کذالک اسی طرح یتم پورا کرتا ہے نعمتہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تسلمون فرما بردار ہو جاؤ. فإن تولوا پس اگر وہ اعراض کریں فإنما پس پکی بات ہے علیکا آپ کے ذمہ ہے البلاغ بات پہنچا دینا المبین واضح کھول کر. یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ثم پھر وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پھر ینکرونہا اس کا انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور میں اکثر ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں. ان آیات شریفہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سائے بنائے ہیں. اب گرمی کا موسم ہو، گرمی کی شدت ہو اور سایہ نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. مسافر سفر کر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہیں درخت نظر آئے، اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کے میں سکون کروں، اور اگر دور دور تک ہی سایہ نظر نہ آئے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. گھر کے اندر بجلی چلی جائے، اندر گھٹن ہو، دل گھٹنے لگے، اندر بیٹھا نہ جائے، اور باہر نکلے تو درخت نہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو تو کتنی پریشانی بنتی ہے. تو یہ سایہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے. آج تو ایسے بھی لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے، باہر جب نکلتے ہیں جو درخت کا سایہ ہوتا ہے اس سائے کے میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. یہ منع کیا گیا ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہاں انہوں نے تو گندگی کر دی ہے. پتہ ہے کوئی ایسا آئے جس کو سائے کی ضرورت ہو، وہ بیٹھ اس کو بدبو آئے گی، کسی کے کپڑے خراب ہوں گے، پاؤں خراب ہوں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں غار. یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر غار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں.
اور تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہارے فائدہ کے لیے بنائے ہیں۔ ہم تو یہاں میدانی علاقے میں بیٹھے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے ان کا، جو وہاں رہتے ہیں ان کو پتہ یہ غار کتنی مفید ہے، یہ کس نے بنائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے اس لیے ذکر کیا، اس وقت ان چیزوں کی اہمیت تھی، ان کی بہت ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اللہ نے تمہارے لیے قمیصیں بنائی ہیں جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ بندہ قمیص پہنتا ہے، سردی سے بھی بچ جاتا ہے، گرمی سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ ہاں آگے اللہ نے فرمایا وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسا لباس بھی بنایا جو تمہیں میدان جنگ میں کام آتا ہے، میدان جنگ میں تمہیں بچاتا ہے، جس کو زرہ کہتے ہیں۔ اس وقت جب جنگ کرتے تھے تو یہ زرہ پہنتے تھے، اس میں تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تیر بھی اثر نہیں کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ زرہ بنانی شروع کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو ان کے ہاتھ میں لوہا اتنا نرم ہو جاتا، جہاں موڑتے جیسے کہتے لوہا مڑتا جاتا تھا۔ آج تو ہتھوڑوں سے کوٹ کر بھی لوہا مڑنے کو نہیں آتا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو جہاں موڑتے، جیسے پھیرتے، جو بناتے بن جاتا تھا۔ تو لوہے کی زرہ بناتے تھے، جب وہ زرہ پہن لیتے تھے دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے، اگر دشمن کی طرف سے کوئی وار ہوتا تلوار تیر کا نیزے کا تو جسم محفوظ ہوتا تھا، جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب کچھ میں رب نے بنایا۔ تو پھر فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، یہ سارا تمہارے لیے بنایا، تم پر یہ اپنی نعمت کو پورا کیا، کیوں؟ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ میری نعمت کو دیکھ دیکھ کر، میری نعمت کی طرف دھیان کر کے، میری نعمت کو سوچ کر میں رب کو پہچانو، میں رب کو جانو، میں رب کو راضی کرو، میں رب کی عبادت کرو۔ یہ ساری قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اگر یہ دیکھ کر بھی اللہ سمجھ نہیں آتا، اللہ کی عبادت سمجھ نہیں آتی، اللہ معبود و مسجود سمجھ نہیں آتا، پھر کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، محبوب آپ کے ذمے ہے واضح پہنچا دینا، سمجھا دینا، کھول کھول کر سمجھا دینا۔ باقی جو ہدایت ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو نہیں چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ اور ہدایت ان کو ملے گی جو طلب والے ہوں گے، جن کے اندر طلب نہیں ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے۔ جاننے کے باوجود، پتہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود پھر بھی اللہ کی نعمت کی نافرمانی کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ یہ کیوں انکار کرتے تھے؟ آج ہم تھوڑا سوچیں، اللہ سے دور کیوں ہیں؟ آج اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، حرص، لالچ ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ آج ایسی دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھس گئی، آج نہ نماز کا ہوش ہے، رب ناراض ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، نبی ناراض ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، چھوٹ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، نبی کے طریقے چھوڑ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھو اسی وقت کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو بستروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، بستروں کی رونق بنے ہوئے ہیں،
بستروں کو آباد کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی نیند میں ہیں، اٹھنا نصیب نہیں، رب کو سجدہ دینا نصیب نہیں، رب کے گھر میں آنا نصیب نہیں۔ لیکن اسی وقت اگر ان کو کوئی دنیا کا کام ہوتا، کوئی دنیا کا تقاضا ہوتا، تو سارے اٹھے ہوئے ہوتے، دوڑ رہے ہوتے، میں فلاں کام کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں۔ نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی، دنیا کے کام کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اذان سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، دنیا کا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، پر رب کو سجدہ دینا نصیب نہیں ہے، مسجد میں آنا نصیب نہیں ہے۔ یا مسلمان ہیں تو اب اذان سے پہلے اٹھ گئے، پڑھنا چاہتے نماز پڑھ لیتے، نہیں پڑھی، اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے، جس جس کام کی دل میں اہمیت ہے اس کام میں ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، جی میں جلدی اپنے جانور کی چوائی کر لوں، دودھ نکال لوں، اور کوئی کہ میں جلدی پٹھے ڈال دوں، پھر میں جب میرے جانور پٹھے کھا لیں گے پھر جلدی میں دودھ نکال لوں گا، اگر پٹھے دیر میں ڈالے تو پھر دودھ دینے میں دیر لگ جائے گی۔ اب تھوڑی دیر دودھ میں لیٹ ہو جائے یہ برداشت نہیں، جلدی پٹھے کے لیے اٹھتا ہے، نیند چھوڑتا ہے، کترا کرتا ہے، جانوروں کو ڈالتا ہے تاکہ دودھ ٹائم پہ مل جائے۔ اب دودھ میں لیٹ تو برداشت نہیں ہے، نماز میں لیٹ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بعد دیر کر دیتے ہیں، بعد پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی جو حرص ہے، لالچ ہے، ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا نا، میں نے دیکھا لا ارا فیہا احدا اقل من الاغنیاء والنساء، میں نے جنت کے اندر مردوں اور عورتوں کو بہت کم دیکھا، مالدار مرد، امیر لوگوں کو اور عورتوں کو بہت کم دیکھا۔ کیوں؟ فقال لی اما الاغنیاء فانہم علی الباب یحاسبون ویمحصون، جو امیر لوگ تھے وہ دروازے کے باہر، مجھے کہا گیا، حضور نے فرمایا مجھے کہا گیا، بتایا گیا، جو امیر لوگ ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہیں، حساب کتاب دے رہے ہیں، ان کی تفتیش ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهَا الْأَحْمَرَانِ، اور جو عورتیں ہیں ان کو دو سرخ چیزوں نے ہلاک کر دیا ہے، دو سرخ چیزوں نے ہلاک کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور وہ دو سرخ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الذهب والحریر، سونا اور ریشم۔ عورتیں ایسے سونے حاصل کرنے میں، سونا حاصل کرنے میں، ریشم حاصل کرنے میں ایسے مگن ہو گئیں کہ دنیا کما رہی ہیں، پیسہ زیادہ آئے گا تو میں سونا لوں گی، میں اپنا زیور بناؤں گی، اپنے کانٹے بناؤں گی، اپنا فلاں بناؤں گی، فلاں بناؤں گی، اپنا ریشم لوں گی۔ دنیا کمانے میں، سونا اور ریشم حاصل کرنے میں ساری طاقت ضائع کر دی، رب کو سجدہ نہ دیا، رب کو راضی نہ کیا، رب کی عبادت نہ کی۔ تو عورتیں بھی بہت کم جنت میں حضور نے دیکھی، وہ عورتیں جن کے دو سرخ چیزوں نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، ایک سونا، ایک ریشم۔ اور مرد بھی دروازے کے باہر کھڑے ہیں، وہ حساب کتاب میں مصروف ہیں، جتنا زیادہ مال ہوگا حساب اتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا جو امیر لوگ ہوں گے، غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت وہیب بن الورد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ ویل لمن کانت الدنیا عملہ، ہلاکت ہے
بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس شخص نے اپنی ساری امیدیں دنیا پہ لگا رکھی ہیں، اس کی امید دنیا کے اوپر ہے۔ والخطایا عملہ، اور بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کا کام ہی گناہ کرنا ہے، وہ گناہ ہی کرتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کو۔ عظیم بطشتہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور فرمایا قلیل فطنتہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کی عقل تھوڑی ہے۔ عالم بامر دنیاہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے دنیا کے کاموں میں تو ماہر ہو اور آخرت کے کاموں میں جہل ہو۔ تو آج ہر بندہ اپنا اندازہ خود لگا سکتا ہے کہ دنیا کی کتنی اہمیت سمجھ ہے اور دنیا میں کتنے ہم ماہر ہیں، ہم تھوڑا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کے اعتبار سے دیکھیں ہر بندہ اپنا اندازہ لگائے کہ میرے اندر کتنا کچھ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا کا فائدہ ہوتا، اللہ کی قسم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور پسند فرماتے۔ حضور کا دنیا کو پسند نہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پر لعنت کرنا، دنیا کو ملعون کہنا، لعنتی کہنا اور دنیا کو مردار کہنا میرے محبوب کا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا اچھی نہیں ہے، یہ دنیا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ کیا فائدہ اس دنیا کا جس کے حاصل کرنے میں لگے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عملی زندگی اخلاص والی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنے کی